چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا. ہاں نواں حق مہر. ہاں کو مولوی لبا اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے. ہاں اور نہ انجینئر کو سنتا ہو. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک. اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی، اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. پاڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا. تو یہ میں دھونس لگاتے ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، لیکن نبی الاسلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا، تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتا ہے نہیں نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے. یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے، ایک کیڑی دین دی خدمت ہے. نہیں انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت نو. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں، وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی، اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو، بتاؤ، جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں.
لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں، آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں، میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا، چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی، اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی، کہانی نہیں اوریجنل فتویٰ تھا یہ، لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے، دل میں ایمان بھی رکھتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا، اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو، اسے مرید بھی کرے، اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں پڑھایا سی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے. جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے، میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا، اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں، اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا، یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا، ان کی کتابیں بدل گئی تھی لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا. اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر دیوبندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا، چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو. اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت، اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب؟ پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں کدھر گئے ہو بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا؟ ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور یہ کشف المحجوب میں علی اجمیری صاحب نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا کہ جو ان کے مشترکہ پیر صاحب تھے ابو الفضل ختلی، ان کے لیے یہ درخت سونے کا بن گیا. اور بھائی کہانیاں اللہ کے بندوں ایسا ہونے شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں تم لوگ تو اوپر نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہو، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن آج خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کیونکہ میں اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں
کہ ابو بکر نظام حکومت چلائیں گے اور مسلمان اس کے بدلے میں ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے اس بات کے اندر. تم تو کہتے ہو بزرگ نگاہ مار کے سونا ہی سونا کر دیتے ہیں. اس امت کے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر وہ اپنا وظیفہ مال غنیمت میں سے بیت المال میں سے لگوا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب گھر کا خرچہ چلانا ہے. بس اتنا ہی، جدادیں نہیں بنائی انہوں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور تم کہتے ہو کہ جناب بزرگ سونا ہی سونا. اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہونا ایک صحابی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. وہی بات کہ شاہی کوئی نہیں. ہاں یہی بات میں جب کرتا ہوں بابے تو شاہی کوئی نہیں کہتے کہ گستاخی ہوگی. تو اسی ہمیشہ کہتے سو کہ وڈے تو وڈا غوث ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. حالانکہ گھوڑے کی خاک کے ساتھ تو انسان کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس مت کو ہی غلط سمجھتا ہوں. لیکن خود تو تم ذلیل کر رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں نبی اسلام کے مقابلے پہ بات کر رہا ہوں تو تم تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بات کرتے تھے. لیکن چونکہ میں نے بات کی ہے تو وہ پھر بری لگ گئی.